جی سامعین گرامی، آپ کی نظر ایک اور خوبصورت حقائق پیش خدمت ہے۔ ایک خدا کا بندہ تھا اور خدا سے بڑا پیار کرتا تھا اور اپنے ہر کام میں خدا تعالیٰ کی ذات کو اول درجہ دیتا تھا۔ شب و روز دعاؤں میں سجدوں میں جھکا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو دوسرے گاؤں جانا تھا، لیکن جس راہ سے اس کو جانا تھا راستے میں جنگل آتا تھا، اور اس جنگل کی بابت اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ اگر شام ہونے سے پہلے پہلے اس جنگل کو پار نہ کیا گیا تو یہ جنگل آپ کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کہ جنگلی درندے ہیں، شیر ہے۔ تو مناسب ہے کہ وقت کا تعین ایسا کیا جائے کہ دن کی روشنی میں سفر پورا ہو جائے اور جنگل پار ہو جائے۔ ابھی جیسے وہ شخص جنگل میں داخل ہوا، اس نے داخل ہوتے ہی دعائیں شروع کر دی، یا خدا رحم کر، آج کا یہ سفر جو ہے خیر و عافیت سے گزر جائے اور خطروں سے بچا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اور ابھی میں نے تیرے لیے بہت کچھ کرنا ہے، میری زندگی آج تیرے ہاتھوں میں ہے، تو مجھ پہ رحم فرما، آج کے میرے سفر کو مبارک کر۔ بس وہ یہ دعائیں کرتا چلا جا رہا تھا اور جنگل میں سے گزرتا جا رہا تھا۔ ابھی جنگل پوری طرح سے پار نہیں ہوا تھا کہ بیچوں بیچ پہنچتے ہی اس کو شیر کے دھاڑ کی آواز آئی۔ اب جیسے اس نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی، اب یہ جناب فوراً کانپ گئے۔ یہ خدا کا بندہ تھا، اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار تو تھا نہیں۔ اب جیسے شیر کی آواز سنی، اس نے مناسب جانا کہ بھائی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور مجھ پہ حملہ ہو جائے، تو مناسب یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے۔ اس نے فوراً نزدیک جو درخت تھا اس کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر چڑھ کے دیکھنے لگا کہ بھی آیا واقعی اس راستے سے کوئی شیر گزرے گا کہ نہیں، آواز تو میں نے سنی ہے۔ ابھی ہوتا کیا، شیر تو نہیں آتا، لیکن شیر کے آنے سے پہلے ایک بیچاری کہیں سے زخمی حالت میں کوئی کمزور سی لاغر سی لومڑی لنگڑاتی 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 اس کے درخت کے بالکل سامنے جا کے بیٹھتی ہے اور درد سے بیچاری کرانا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی یہ دیکھتا ہے یار ہو نہ ہو ممکن ہے کہ جس شیر کی دھاڑ میں نے سنی تھی اس شیر نے اس لومڑی پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا۔ لومڑی آئی ہے، شیر بھی آئے گا، ابھی درخت سے اترنا مناسب نہیں، ابھی درخت پہ انتظار کیا جائے۔ ابھی یہ انتظار کر رہا تھا، وہ بیچاری لومڑی نیچے لنگڑا رہی تھی، کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کیونکہ اس کی بری حالت تھی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ بائیں طرف سے اس نے شیر کو آتے دیکھا، لیکن شیر اکیلا نہیں تھا، شیر کے منہ میں شکار تھا۔ شیر آیا اور اس لومڑی کے سامنے شکار رکھ کے کھانا شروع کر دیا۔ جتنا شیر کو کھانا تھا اس نے کھایا اور چلا گیا واپس۔ اچھا، یہ ماجرا دیکھ کے اس شخص نے ایک چیز کا اندازہ لگا لیا کہ بھئی ہو نہ ہو اس شیر نے تو اس لومڑی کو زخمی نہیں کیا، کیونکہ اگر شیر نے زخمی کیا ہوتا تو شیر دوبارہ بدلہ ضرور لیتا، اس کو دیکھ کے اس پہ حملہ کرتا، جھپٹتا، دھاڑتا، لیکن شیر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شیر بیچارے نے تو اپنا شکار کیا، اس کے سامنے لایا، اپنا شکار کھایا، خوب پیٹ بھرا، ڈکارا اور واپس چلا گیا اور باقی وہیں پہ چھوڑ گیا۔ یہ ہو نہ ہو لومڑی اس شیر سے زخمی نہیں ہوئی، لیکن دیکھتے دیکھتے ایک چیز نے اس جناب کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ حیرت زدہ بات یہ تھی کہ جیسے شیر اس شکار کو چھوڑ کے گیا، وہ بیچاری لومڑی رینگتے رینگتے اس بچے کچے شکار کے پاس آئی اور اس نے بھی اس شکار میں سے کھایا۔ اب یہ ماجرا جب اس صاحب نے دیکھا، اس نے ہاتھ اٹھا کے وہیں پہ دعا کی اور شکرانے گزارنے شروع کر دیے کہ خدا تعالیٰ کی ذات واقعی ایک ایسی ذات ہے جو ہر ایک کو دیتی ہے، تاکہ وہ جو پتھر کے اندر کیڑا وہ اس کو بھی مہیا کرتی ہے۔ خداون میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیری بندگی کرتا ہوں، اگر تو اس لومڑی کو زخمی حالت میں یہاں پہ اس کی دہلیز پہ عطا کر سکتا تو میں تیرا بندہ تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ مطلب اس نے ایک زبردست سیکھ لے لی اس سارے ماجرے سے۔ شکر کرتا ہوا اس جنگل کے پار گیا۔ جب گھر پہنچا تب یہ ماجرا اس کے ذہن میں تھا، لیکن اس ماجرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے ایک قصد کر لیا۔ قصد یہ کیا کہ بھائی میں تو خدا کا بندہ ہوں اور میں تو جنگلی درندوں سے اشرف المخلوقات ہوں، میں تو کہیں بڑھ کر ان سے، تو وہ ذات جو اس زخمی لومڑی کو جنگل میں مہیا کر سکتی ہے وہ مجھے میری کوٹھڑی میں بھی مہیا کرے گی۔ دعا نماز میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ اب اس نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ شاید خدا کی ذات مجھ سے ناراض ہے۔ وہ ذات جو پہلے میری دعاؤں کا جواب دیتی تھی، میں جو اس سے مانگ رہا ہوں اس بات کو لے کے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ابھی دل ہی دل میں اس نے کڑنا شروع کر دیا اور خدا سے ناراضی کا اظہار شروع کر دیا۔ چوتھا دن، 5واں دن جب وہ دعا میں جھکا تو اب خدا کی آواز آئی۔
खुदा की आवाज़ है कि ऐ मेरे बंदे तू मुझसे क्यों नाराज़ है, मुझसे क्यों खफा है। इसने कहा कि खुदाया इस खुफगी का सबब भी आप ही हो। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जब आप जंगल में एक जख्मी लोमड़ी को अता कर सकते तो मैं तो आपका बंदा जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आपकी गवाहियाँ देता हूँ, आपकी मुनादी करता हूँ, उसको जंगल में अता कर सकते हो तो मुझे आप मेरी कोठरी में क्यों अता नहीं करते। तो खुदा ताला की आवाज़ आई है मेरे बंदे तू लोमड़ी क्यों बनता है, तू शेर क्यों नहीं बनता जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। क्या बात है। तब उसकी अकल के ताले खुल गए और उसने तब ये जाना कि वाकई मैं मोहताजी की जिंदगी क्यों गुजारूं, मैं दूसरों के हाथ की तरफ क्यों देखूं, मैं शेर क्यों ना बनूं जो अपने लिए भी कुछ करता है और दूसरों के लिए भी कुछ कर जाता है। क्या बात। तो सामीन ग्रामी आपके लिए इस हकायत के वसीला पैगाम ये है, लोमड़ी ना बनिए बल्कि शेर बनिए। आपको उसने खूबियों से नवाजा है, क्या बात है। अपने आप को जांच पड़ताल कीजिए, मेरी कौन सी खूबी है जिससे खुदा ताला की ज़ात को जलाल मिल सकता है, मेरी कौन सी ऐसी खूबी है जिससे दूसरे बायस बरकत ठहर सकते हैं, मेरी कौन सी ऐसी खूबी है जो उस ज़ात ने मुझे अता की और मैं दूसरों के लिए बायस वसीला बन सकता हूँ। क्या बात। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो खुदा के लोग होते हैं वो खुद मुख्तार होते हैं। खुद मुख्तार होता है, क्या बात। वो दूसरों के लिए बायस बरकत और बायस वसीला साबित होता है।